السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز میں ہوں میں ابیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل متشابہات القرآن۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہوں، جس نے آپ کو ہم سب کو پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا، ذرے ذرے کو بنایا، اور کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا؟ تو ویورز، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کا میسج ہے ہماری طرف۔ اللہ رب العالمین کا اس میں حکم ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی ہر بات ہے جو پروردگار نے اپنے بندوں سے کی۔ ہمارا جیسے ہی کوئی موبائل پر امپورٹنٹ میسج آ جاتا ہے، کسی ایسی دوست کا، کسی ایسے چاہنے والے کا میسج آتا ہے، تو ہم فوری طور پہ جو ہے وہ موبائل کی طرف لپکتے ہیں، جھپٹتے ہیں کہ ہم فوراً سے موبائل اٹھا لیں۔ کسی کی کال آ جاتی ہے کسی چاہنے والے کی، تو ہمارا یا آنی ہوتی ہے کال یا میسج آنا ہوتا ہے، تب بھی ہمارا انتظار رہتا ہے اس فون کی طرف، اور ہم اس چیز کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز دیکھو ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہر تھوڑی دیر میں۔ اگر ہم اس کو چیک نہ کر رہے ہوں کہ اس میں کیا نوٹیفیکیشن ہے یا کیا میسیجز ہیں ہمارے، تو ہم رہ نہیں پا رہے ہوتے اس چیز کے بغیر۔ تو قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جو آپ کے میرے اللہ نے ہم پر اتاری، وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی حدود پر نہیں روکا کہ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، نہیں، کہا 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہوں اپنے بندے کو۔ تو کیا اتنی محبت آپ کی اور ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس کی کتاب کو کھول کے دیکھیں اور قرآن مجید کی پیاری پیاری آیات کو سنیں، جس میں ہمارے ہر سوال کا جواب ہے؟ ڈپریشن میں کھولیں گے تو سکون پائیں گے، نارمل حالت میں بھی کھولیں گے تب بھی پڑھیں گے تو سکون پائیں گے۔ اس میں اس قدر سکون ہے کہ ہم نے اور ہر چیز میں ڈھونڈنا شروع کر دیا اس سکون کو، لیکن نہیں ڈھونڈا، تو جہاں وہ سکون ہے وہیں نہیں ڈھونڈا۔ ویورز، ہمارا سکون جو رب العالمین نے رکھا ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ دلوں کا اطمینان، سکون صرف اور صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی میں ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، نماز کی طرف آئیے، اپنے بچوں کو لے کر آئیے، اپنی مشکلات کو حل ہوتا ہوا دیکھ لیجئے، معجزے ہوتے ہوئے دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید تو خود ایسی کتاب ہے جو ایک معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ہم نے کچھ عرصہ ہوا، بہت پرانی بات نہیں ہے یہ، بہت پرانے زمانوں سے نہیں چلتا آ رہا موبائل، ابھی کے دور کی بات ہے کہ استعمال شروع ہوا، اور ایسا استعمال شروع ہوا کہ بڑوں سے لے کے بچوں تک سب کے ہاتھ میں یہ چیز ایسی آ گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار، عادت ہو گئی نا اس کی، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو اس کی عادت ہے، لیکن یہ عادت قرآن مجید کی کیوں نہیں ہے ہمیں؟ یہ عادت تو ہمیں قرآن مجید کی ہونی چاہیے تھی نا، یہ عادت تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی ہونی چاہیے تھی، تاکہ غیر مسلموں کو پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہم نے غیر مسلموں کا طریقہ اپنا لیا، ہم نے ان کی طرح اپنے ہی ہاتھوں میں فون پکڑ لیے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید کیوں نہیں دیا؟ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید دیں، تاکہ ہم غیروں کو بتا سکیں کہ جس کتاب کی آپ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ کس قدر اہم ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید میں بہت پیاری پیاری باتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی ایسی تسلیاں ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھا کریں نا قرآن مجید کی پیاری پیاری آیات کو، یہ دیکھ لیجئے، اکثر یہ ہمارے پاس موبائل میں آیات جگہ جگہ پہ ویڈیوز وغیرہ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم پھر بھی پریشان ہیں، ہم پھر بھی غمگین ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کیوں ہیں؟ نہیں، ہمارے تو ہر دکھ کا، ہر درد کا علاج ہی اللہ رب العالمین ہے، اس کی ذات وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی دوائی، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ایک کرتے ہیں نا کہ ہم دوائی لیں گے تبھی، نہیں، دوائی سے تو آرام ہوتا ہے، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا تو صرف اور صرف اللہ وحدہ کی ذات ہے، لا شریک لہ کی ذات ہے جو ہمیں شفا دے رہی ہے۔ تو آئیے آپ اور میں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے وہ شفا حاصل کریں، ہم اپنی نمازوں سے وہ شفا حاصل کریں، ہم اپنے
اس چیز سے سکون حاصل کریں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئیں گی، اتنے سکون آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں واقعی اس چیز کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس چیز کو تو تا حیات لے کے چلنا ہے. اور آپ یقین کریں اس سے ایک دفعہ محبت ہو جائے، دل لگ جائے نا، تو انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ ہمیں جب موت آئے تو اسی کے ساتھ آئے، اور اسی حال میں موت آئے کہ ہم تیرے سجدوں میں ہوں اور ہم تیرے قرآن کی تلاوت میں ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کے ایسی لگا دی کہ ہر وقت زبان پر قرآن مجید جاری ہے، اور قرآن کی محبت کی جو ان کی مثالیں ہیں وہ ہمیں جگہ جگہ کتابوں میں موجود ملتی ہیں. تو جب شہادت کا وقت آیا، جب شہید کیا گیا، تو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. سبحان اللہ. آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو، تو آئیے جڑ جائیے. زندگی میں ہی موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہیں، اور ایسے جڑیں کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں کہ اللہ جب اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہوں تو یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہو، ہماری زبان پر جاری ہو اس کی تلاوت، اور پھر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تاکہ اچھی حالت میں اپنے رب سے جا کے ملیں. اور جب ہم سے سوال کیا جائے کہ کیا کر کے آئے ہو، تو ہم بتا سکیں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کے پیچھے لگ کے برباد کر دیا، جو کہ فانی دنیا ہے اس کے پیچھے لگ کے برباد کر دیا، تو ہمارے پاس کل کو کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے. 2 جمعہ کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الکہف کا اہتمام کیجئے. اور آپ سب مجھے بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے. آج شبہ حفظ القرآن میری اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الکہف کا اہتمام کیجئے. اور آپ سب مجھے بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے. آج شبہ حفظ القرآن میری کلاس میرے پاس جو حفظ کرنے والی طالبات ہیں ادارے کی طرف سے ان کا سالانہ امتحان ہے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ان طالبات کے لیے بھی خصوصی دعائیں کیجئے جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میری ان طالبات کے لیے بھی اپنی خاص دعائیں رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پروردگار ہمیں اس کام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں دم آخر تک، جب تک ہے ہماری سانس چل رہی ہے. اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اسی کام کے ساتھ رخصت ہوں، اسی قرآن کے ساتھ رخصت ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ.